بش کے جانے کے بعد اب اوباما کو اسی نظام کو لے کر چلنا تھا۔ امریکہ کی ترجیحات میں اس وقت مسئلہ فلسطین کا حل تھا، مگر وہ اسے اسرائیلی شرائط پر حل کرنے کا خواہاں تھا۔ اس میں فلسطینیوں کے لیے پابندیوں سے بھرپور زندگی یا نیم آزادی یا نیم خود مختاری کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ امریکی رائے دہندگان کا سینیٹر باراک اوباما کو بھاری اکثریت سے کامیابی دلانا تبدیلی کے نعرے کی وجہ سے تھا۔ اوباما کی بھاری اکثریت سے کامیابی اس بات کی دلیل تھی کہ صدر بش کی خارجہ پالیسی سے امریکی نالاں تھے اور بنیادی نوعیت کی تبدیلی کے متمنی تھے۔ صدر بش کی اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین سمجھوتے کی امید کو اوباما لے کر چلے۔ باراک اوباما کو مشرق وسطی کے سلسلے میں اپنے اقدامات سے ثابت کرنا تھا کہ وہ بطور صدر کس حد تک مشرق وسطی میں قیام امن کے لیے مداخلت کر سکتے ہیں۔ ایہود اولمرٹ کے استعفے کے بعد زپی لیونی، جو کہ اسرائیل کی وزیر خارجہ بھی تھیں، کو حکومت بنانے کی دعوت دی گئی تھی۔ زپی لیونی نے اس دعوت کو قبول کرتے ہوئے اپنی ہم جماعت پارٹیوں سے اتحاد کی کوشش کی تھی، مگر اس میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس پر انہوں نے انتخابات کی سفارش کی۔ اسرائیل میں انتخابات کے نتائج سے بھی پتہ چلا کہ نئی حکومت کا مشرق وسطی کے سلسلے میں کیا کردار ہے۔ پھر مسئلہ فلسطین کے حل کے تعین کا اندازہ بھی ہو سکے کہ کیا ایسی حکومت وجود میں آتی ہے جو کچھ لو کچھ دو کی بنیاد پر مسئلے کو حل کر سکے۔ اوباما کو اس وقت جو چیلنجز درپیش تھے، مسئلہ فلسطین یا مشرق وسطی کا مسئلہ بھی ان میں سے ایک تھا۔ سعودی عرب نے اسرائیلی صدر شمعون پیریز کو مشرق وسطی امن تجاویز پیش کی تھیں۔ اب ان تجاویز کو سعودی بادشاہ عبداللہ نے مذہبی رواداری پر اقوام متحدہ کے تحت ایک کانفرنس کے اجلاس میں باقاعدہ پیش کیا۔ اسرائیل بھی اس کانفرنس میں شریک تھا۔ سعودی عرب کی تجاویز پر اسرائیلی صدر شمعون پیریز نے ان کا خیر مقدم تو کیا، مگر یہ خیر مقدم زبانی کلامی حد تک تھا۔ اس کا پتہ اسرائیل کے مستقبل کے رویے سے لگ جاتا ہے۔ اگر ان تجاویز کو مان لیا جاتا تو اسرائیل کو قبول کرنے کی بھی کوئی صورت نکل سکتی تھی۔ شمعون پیریز کا کہنا تھا کہ شاہ کی تجاویز نے مشرق وسطی کی اب تک کی پالیسیوں کو بالکل تبدیل کر دیا ہے۔ ابھی حالیہ دنوں تک باضابطہ عرب موقف میں صرف 3 انکار تھے کہ نہ تو اسرائیل کو تسلیم کیا جائے گا، نہ کوئی مذاکرات، اور نہ ہی اسرائیل کے ساتھ کوئی امن ہوگا۔ لیکن آج ان 3 نکات میں لچکدار رویے سے ہٹ کر ہم نے ایک بالکل مختلف اور دوستانہ بات سنی ہے جو قابل فہم ہے اور یہ احساس دلاتی ہے کہ مشرق وسطی میں جامع امن کے قیام کا وقت آ گیا ہے۔ سعودی تجاویز آج کی بات نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی سعودی عرب نے یہ تجاویز پیش کی تھیں، جن میں بنیادی تجویز یہ تھی کہ 1963 سے اسرائیل کے قبضے میں موجود علاقوں کو خالی کر دینے کے عوض عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ بش انتظامیہ جس امن سمجھوتے کو لے کر چل رہی تھی وہ عربوں یا فلسطینیوں کے لیے کسی بھی طور قابل قبول نہیں تھا۔ اب اوباما کے اقتدار میں آنے سے تو یہ مسئلہ بالکل مؤخر ہو گیا۔ اس کا باقاعدہ اعلان بھی بش نے کر دیا تھا۔ اپنے اقتدار کے آخری دنوں میں بش نے واضح طور پر کہا تھا کہ مشرق وسطی امن سمجھوتا رواں سال طے نہیں پا سکتا۔ حالانکہ سابق صدر بش نے سارا سال راگ الاپا کہ ان کے دور اقتدار کے خاتمے سے قبل اسرائیلی اور فلسطینی قیادت مشرق وسطی میں قیام امن کے سمجھوتے پر رضامند ہو جائے گی۔ بش چاہتے تھے کہ مشرق وسطی کے مسئلے کے حل کا کریڈٹ ان کو ملے۔ اس مقصد کے لیے کونڈولیزا رائس نے بھی متعدد بار مشرق وسطی کا دورہ کیا تھا اور فریقین کو آمادہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ خود بش نے بھی مشرق وسطی کا دورہ کیا تھا۔ علاوہ ازیں دونوں فریقوں کے درمیان مختلف جگہوں پر مذاکرات کا انعقاد بھی ہوا، مگر سب لا حاصل رہا۔ اسرائیل اور امریکہ نے مذاکرات اور مصالحت کے لیے الفتح کو فوقیت دی، جبکہ دیگر دھڑوں خاص طور پر حماس کو نظر انداز کیا گیا۔ یہ ایک مانی ہوئی حقیقت ہے کہ جب تک حماس کو نظر انداز کیا جائے گا تب تک فلسطین میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پیرس میں بحیرہ روم کے ساحلی ممالک اور یورپی یونین کے سربراہی اجلاس میں بھی اسرائیل اور فلسطین میں معاہدہ امن طے پا جانے کی توقع تھی، مگر دونوں فریقین معاہدے پر متفق نہیں ہوئے۔ اس اجلاس میں یہودیوں کی ریاست کی تجویز پر بھی اختلاف ہوا۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی نے کہا تھا کہ یہودیوں کی ریاست کے الفاظ کی تجویز کو وہ یکسر مسترد کرتے ہیں۔ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اسے تسلیم کر لیں۔ اختلافات رونما ہونے پر برنارڈ کوشنر نے کہا تھا کہ اسرائیل کے لیے قومی اور جمہوری ریاست کے الفاظ استعمال کرنے میں مشکلات درپیش تھیں۔ اس سے اپنا علاقہ چھوڑ کر جانے والے فلسطینیوں کی واپسی میں مشکلات پیدا ہوں گی اور اسے یہودی یا غیر یہودی ریاست کہلانے میں بھی۔ اس لیے بحیرہ روم کے ممالک کے لیے بنائی گئی تنظیم یونین فار دی میڈیٹرینین کے بنیادی مسودے میں تبدیلی لانا ہوگی۔
ایہود اولمرٹ نے بھی اپنے دور اقتدار میں فلسطینیوں کے ساتھ معاہدے کو خوشائند قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ان کا ملک فلسطینیوں کے ساتھ معاہدے کے اتنا قریب پہلے کبھی نہیں تھا جتنا اب ہے، جبکہ محمود عباس نے کہا تھا کہ ہمارے پاس اور کوئی نعم البدل نہیں سوائے امن کے حصول کے۔ یہ تنظیم یونین فار دی میڈیٹرینین 45 ممالک کے رہنماؤں نے مل کر بنائی تھی، اور اس نئی تنظیم کی اہم ترین ترجیحات میں مشرق وسطی کا تنازع حل کرنا شامل تھا۔ اس تنظیم سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر سرکوزی نے کہا تھا کہ مشرق وسطی کے ممالک کو اپنے اختلافات اسی طرح ختم کرنے چاہیے جیسے 20ویں صدی میں یورپ نے کیے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ مسئلہ فلسطین کے حل میں دونوں فریقوں کے علاوہ فلسطینی آزادی پسند تنظیموں کے بھی آپس میں اختلافات ہیں۔ پرتشدد واقعات کے بعد غرب اردن پر فتح کا کنٹرول تھا، جبکہ غزہ میں حماس کی حکمرانی ہے۔ عرب ممالک جہاں اسرائیل اور فلسطین میں مصالحت چاہ رہے ہیں اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے رویے میں خاصی لچک بھی پیدا کر لی ہے، وہاں عرب ممالک کی یہ بھی کوشش ہے کہ فلسطین کے دونوں فریقوں کے درمیان بھی اتحاد کروایا جائے۔ مصر دونوں فریقوں کے درمیان سمجھوتا کرانے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کی تجویز تھی کہ دونوں دھڑے مل کر ایک فوجی حکومت تشکیل دیں۔ اب جون 2007 کے بعد دونوں متحارب جماعتوں کے درمیان پہلی مرتبہ مصالحاتی مذاکرات ہونے کی توقع تھی، مگر قاہرہ میں شروع ہونے والے ان مصالحاتی مذاکرات میں حماس نے شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے فتح پر زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کیونکہ اس نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا اور ان سیاسی قیدیوں کو رہا نہیں کیا جنہیں اس نے غرب اردن میں قید کر رکھا ہے۔ دونوں جماعتوں نے اپنے اپنے کنٹرول والے علاقوں میں اپنے سیاسی مخالفین کو جیلوں میں ڈال کر خاموش کیا۔ دونوں نے اس بات کا اعتراف بھی کیا ہے کہ ان کے آپسی جھگڑے سے فلسطینی جدوجہد کو بہت نقصان پہنچا ہے، لیکن اس اعتراف کے باوجود بھی مصالحت کے لیے دونوں نے کوئی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا۔ حماس سے بات چیت سے انکار کا آغاز الفتح کی جانب سے ہوا تھا، جب محمود عباس نے کہا تھا کہ جب تک حماس غزہ کا قبضہ نہیں چھوڑتی اس سے بات چیت نہیں کی جائے گی۔ ماضی میں بھی عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب اور یمن نے فتح اور حماس کے درمیان سمجھوتا کرنے کی کوششیں کی تھیں مگر ناکام رہے۔ اگر دونوں جماعتوں کے درمیان یہ مذاکرات ہو جاتے تو قومی حکومت کے قیام، سیکیورٹی سروسز میں اصلاحات اور صدارتی اور پارلیمانی انتخابات کی مجوزہ تاریخوں پر تبادلہ خیال کی راہ میں ایک اہم قدم ثابت ہوتے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ الفتح اسرائیل کے ہتھے چڑھنے کی بجائے حماس کے ساتھ حقیقی مفاہمت کی طرف قدم بڑھائے اور اس نے حماس کے جن مجاہدین کو قید کیا ہے انہیں وعدے کے مطابق رہا کرے۔ اسرائیل سے امن سمجھوتا بھی دونوں فریقین کی مرضی سے طے پانا چاہیے۔ اب غزہ میں ناکہ بندیوں کی صورتحال پر اقوام متحدہ نے اسرائیل کے اس اقدام کو شرمناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ناقابل قبول ہے، مگر بان کی مون سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ نے غزہ میں حالات کو تکلیف دہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ حماس اور تمام فلسطینی قوم کو چاہیے کہ مصر کی امن کے لیے کوششوں کا مثبت جواب دیں، لیکن اقوام متحدہ اور یورپی اداروں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں سب سے پہلے اسرائیل کو سمجھائیں کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ ایک یہودی ریاست کے وجود کو تسلیم کر لیا جائے تو اس کے لیے اسے امن پر مبنی فضا کو قائم کرنا ہوگا، مگر اسرائیل امن کے بارے میں ہرگز سنجیدہ نہیں ہے۔ اگر وہ سنجیدہ ہوتا تو دوبارہ غزہ کی ناکہ بندی نہ کرتا۔ معصوم اور مظلوم فلسطینیوں کی زندگی اجیرن کر کے وہ کون سے امن کی نوید کا نعرہ لگا رہا ہے؟ اسرائیل اور امریکہ امن کے پیامبر ہو ہی نہیں سکتے۔ بش جائے یا اوباما آئے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اسرائیل کو اوباما کے آنے سے بش سے کہیں زیادہ فائدہ پہنچا کیونکہ اوباما اسرائیل کا بااعتماد دوست تھا اور اس کا ثبوت اس کی جیت میں امریکی یہودیوں کے ووٹوں کی اکثریت سے ہوتا ہے، اور اوباما کے بیانات اور اقدامات بھی اسرائیل کی دوستی کا کھلا ثبوت تھے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں اور عالمی اداروں کو غزہ میں جنم لینے والے انسانی المیے دکھائی نہیں دے رہے، جبکہ انسانیت کی خدمت، فلاح و بہبود اور ان کے حقوق کے لیے کام کرنے کا دعویٰ وہ زور و شور سے بلند کرتے ہیں۔ عالمی ادارے باخبر ہیں کہ غزہ میں انسانی المیہ جنم لے رہا ہے اور اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیل حماس کو اپنے دباؤ میں لانے کے لیے غزہ میں توانائی، غذا اور اشیاء ضروریہ کا بحران پیدا کر رہا ہے۔ اسرائیلی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی مزاحمتی جماعتوں کے پاس خطرناک میزائل موجود ہیں۔ فلسطینی مزاحمتی جماعتیں خصوصاً حماس اسرائیل کو بری طرح کھٹکتی ہیں، اور حماس کو کچل دینے کی خواہش نے اسرائیل کو غزہ کا محاصرہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔
اسرائیل اپنی مرضی کا امن سمجھوتا یا مصالحتی فارمولہ تشکیل دینا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ حماس کو اپنے راستے سے ہٹا دینا ضروری سمجھتا ہے۔ اس امر کا بھی انکشاف کیا گیا تھا کہ اسرائیل نے حماس کے تمام رہنماؤں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ اسرائیل کے ایک سینئر افسر نے واشگاف الفاظ میں کہا بھی تھا کہ حماس کے لیڈروں کو چن چن کر قتل کر دینا چاہیے۔ یہ دراصل خواہش یا تمنا نہیں تھی، بلکہ یہ وہ منصوبہ بندی تھی جو اس سینئر افسر کے منہ سے اظہار نفرت کرتے ہوئے ابل پڑی۔ حماس کے گرد اپنا دائرہ کسنے کے لیے غزہ کی ناکہ بندی عظیم انسانی المیے کو جنم دے رہی ہے۔ عالمی امدادی ادارے، اقوام متحدہ، انسانی حقوق کے ادارے سب اس المناک حقیقت سے آگاہ ہیں، اور عالمی خبر رساں اداروں اور امدادی کارروائیوں نے اس امر کی تصدیق بھی کی ہے کہ غزہ میں توانائی، پانی، گیس اور غذا کا بحران اپنی آخری حدوں کو پہنچ چکا ہے، جس کی وجہ سے اسپتالوں میں ہلاک ہونے والے بچوں کی شرح تعداد روزانہ بڑھ رہی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے تمام راستوں کی ناکہ بندی چھٹے ہفتے میں داخل ہو گئی۔ مسجد اقصی میں ہزاروں افراد نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر مسلط معاشی ناکہ بندی کے خلاف شدید احتجاج کیا۔ فلسطینی مجاہدین کا بہانہ بنا کر اسرائیل نے غزہ پر خطرناک اسلحے کی بھرمار کر رکھی ہے۔ مڈل ایسٹ اسٹڈی سینٹر کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے اس کا الزام بھی مجاہدین کو دیا ہے اور کہا ہے کہ فلسطینیوں کے پاس 10,000 میزائل موجود ہیں جو کہ اسرائیلی علاقوں میں 27 کلومیٹر اندر تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ان کی اکثریت مقامی ساختہ میزائلوں پر مشتمل ہے۔ اگر اسرائیلی ذرائع ابلاغ کی ان رپورٹس کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر جھڑپوں کی صورت میں فلسطینیوں اور اسرائیل میں بھرپور مزاحمت کا امکان تھا۔ انسداد ناکہ بندی کمیٹی کے چیئرمین جمال حضری نے غزہ کی صورتحال کو انتہائی تشویشناک قرار دیا اور کہا کہ ناکہ بندی کے دوران غزہ میں بجلی تیار کرنے والے مقامی پاور سٹیشن مکمل طور پر بند ہو چکے ہیں، جبکہ شہر میں غذائی اجناس سمیت بنیادی ضروریات کی تمام اشیاء ناپید ہو گئی ہیں۔ ناکہ بندی کے باعث اقوام متحدہ کے امدادی قافلوں کو بھی غزہ میں داخلے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، جو کہ دانستہ طور پر ظلم ہے اور فلسطینیوں کی نسل کشی کا منصوبہ ہے۔ مسجد اقصی میں ہزاروں افراد نے اسرائیل کی جانب سے غزہ کی پٹی پر مسلط معاشی ناکہ بندی کو ظلم قرار دیتے ہوئے اسرائیل کے خلاف اور غزہ کے محصورین کے حق میں نعرے بازی کی اور اسرائیل کو دنیا کا سب سے بڑا جنگی مجرم قرار دیا۔ مکمل اسرائیلی ناکہ بندی نے غزہ میں انسانی حالات کو بدترین بنا دیا ہے۔ غزہ کے لوگ ہر چیز کے لیے گھنٹوں قطار میں کھڑے رہتے ہیں۔ لوگ روٹی کے لیے 2 یا 3 گھنٹوں تک قطار میں کھڑے رہتے ہیں، لیکن کبھی گیس ہوتی ہے نہ آٹا، نتیجتاً روٹی بھی نہیں مل سکتی۔ 50% سے زائد شہریوں کو کئی روز سے پینے کا پانی تک نہیں ملا۔ بچوں کو یہ سمجھانا مشکل ہے کہ غذا یا بجلی نہ ہونے میں ان کے والدین کا کوئی قصور نہیں اور نہ ہی یہ معاملات ان کے بس میں ہیں۔ جون 2007 کے بعد سے اسرائیل نے محض بنیادی امدادی اشیاء غزہ میں لے جانے کی اجازت دی تھی، مگر اب غزہ کے مکین ان بنیادی اجزائی سہولیات سے بھی محروم ہیں۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان معاہدے سے لوگوں میں کچھ امید پیدا ہوئی تھی کہ اسرائیل کی پالیسی بدل جائے گی۔ اسرائیل نے اس وقت وقتی طور پر امداد کی مقدار میں اضافہ کیا تھا، لیکن لوگوں اور اشیاء کی نقل و حمل پر عائد سخت پابندیوں کو برقرار رکھا تھا۔ مگر اب حماس کے ساتھ دوبارہ تلخی آ جانے سے صورتحال یکسر بدل کر رہ گئی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں کارروائیاں اور راکٹ حملوں کا دوبارہ آغاز کر دیا ہے۔ اب غزہ کی سنگین صورتحال غزہ کے باشندوں پر عتاب بن کر ٹوٹ رہی ہے۔ تیل کی کمی کی وجہ سے غزہ شہر میں بجلی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پانی کے پمپ کام نہیں کر رہے اور نہ ہی نکاسی آب کا نظام چل رہا ہے۔ اسرائیل امدادی کارکنوں اور صحافیوں کو بھی غزہ میں نہیں داخل ہونے دے رہا۔ غزہ میں پانی کے محکمے کے سربراہ کے مطابق شہر کے 50% لوگوں کے گھروں پر پانی نہیں دیا گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ پانی کب ملے گا، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا۔ نکاسی آب کے نظام کو روک دیا گیا ہے۔ غزہ کی سنگین صورتحال کے باعث لوگوں کا کہنا ہے کہ شہری حملوں کے ذمہ دار ہیں اور نہ ہی حماس یا الفتح سے اسرائیل کے معاہدات کے، تو پھر سزا سب کو کیوں مل رہی ہے؟ اس صورتحال کے بچوں پر دورس اثرات مرتب ہوں گے۔ موجودہ صورتحال کی وضاحت بچوں پر کس طرح کی جائے گی؟ لوگوں کے مختلف خیال ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حماس ناکہ بندی کو بہانہ بنا کر خود کو مواخذے سے آزاد سمجھتے ہوئے منمانی کر کے کام بگاڑ رہی ہے، جبکہ کچھ لوگ الفتح کی خاموشی اور اسرائیل کے سامنے سر جھکانے کی پالیسی کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں۔
اسرائیل نے غزہ کے معاملے میں اتنا سخت اور سنگ دلانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے کہ اسرائیلی حکام نے اقوام متحدہ کے دباؤ کو بھی بری طرح جھٹک دیا ہے اور غزہ کی ناکہ بندی ختم کرنے، انسانی استعمال کی ضروری طبی، غذائی اور امدادی اشیاء کی آمد و رفت کو مکمل طور پر روک دیا ہے۔ اسرائیلی حکام اس کا جواز یہ پیش کر رہے ہیں کہ جب تک غزہ سے حماس کا تسلط ختم نہیں کیا جاتا اور وہاں سے اسرائیلی سرزمین پر راکٹ بازی کا عمل مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے یقین دہانی نہیں کرائی جاتی، غزہ کی ناکہ بندی جاری رہے گی۔ اسرائیل نے ایک تو غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے، دوسری اس نے عالمی صحافیوں کو غزہ کے معاملات کی کوریج سے روکنے کے لیے ان کی آمد و رفت پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ اسرائیل کے اس نئے حکم نامے کو اسرائیلی اور عالمی صحافیوں نے رد کر دیا ہے اور اسرائیل کی عدالت عظمیٰ سے بھی رجوع کیا ہے اور اسرائیلی فورن پریس ایسوسی ایشن سے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ عالمی صحافیوں کو غزہ کی انسانی صورتحال پر رپورٹنگ کرنے سے نہ روکا جائے۔ اسرائیل نے صحافیوں یا میڈیا پر اس لیے پابندی عائد کی ہے کہ صحافیوں نے غزہ کے انسانی عالمیہ کی صورتحال اور وہاں آباد فلسطینیوں کی حالت زار کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، جس سے اسرائیلی حکام چراغ پا ہو گئے ہیں اور انہوں نے صحافیوں کو باقاعدہ ایک حکم نامے کے تحت غزہ میں آنے سے روک دیا ہے۔ اسرائیل کے اس اقدام کی عالمی صحافتی اداروں BBC، نیو یارک ٹائمز اور CNN سمیت کئی اداروں نے مذمت کی ہے۔ غزہ کے علاقے میں قریباً 15 لاکھ افراد رہائش پذیر ہیں اور بجلی گھر سے 5 لاکھ افراد کو بجلی مہیا کی جاتی ہے، جبکہ دیگر 10 لاکھ افراد کے لیے بجلی اسرائیل سے براہ راست آتی ہے۔ فلسطینی انجینئرز نے اس سپلائی پر زیادہ لوڈ نہ ڈالنے کے لیے غزہ شہر میں مرحلہ وار بلیک آؤٹ کا سلسلہ بھی شروع کیا تھا، تاہم گرڈ نظام نہ ہونے کی وجہ سے یہ ممکن نہ تھا کہ بجلی ہسپتالوں اور نکاسی آب کے نظام کی جانب منتقل کی جا سکے۔ اسرائیل غزہ کو حماس کا گڑھ قرار دیتا ہے۔ حماس کا سیاسی قوت کے طور پر فلسطین کے سیاسی نقشے پر ابھرنا کسی تنازع سے کم نہیں ہے۔ امریکہ، یورپی یونین اور اسرائیل حماس کو دہشت گرد تنظیم قرار دیتے ہیں۔ حماس فلسطین کی سب سے بڑی اسلامی مزاحمتی تحریک ہے۔ اس کی بنیاد غزہ اور غرب اردن میں اسرائیلی قبضے کے خلاف 1987 میں رکھی گئی۔ حماس کا سب سے اہم مقصد اسرائیلی فوج کو فلسطین کی سرزمین سے باہر کرنا ہے۔ وہ اسرائیلی فوج اور یہودی آبادکاروں پر حملے کرتے رہتے ہیں، مگر یہ حملے اسرائیلی مظالم کا ہی رد عمل ہیں۔ لیکن اسرائیل یہ کیسے برداشت کرے؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف ظلم کرے اور اس کا جواب یا رد عمل سامنے نہ آئے۔ حماس کی فلسطین کے لیے جدوجہد، مزاحمتی تحریک اور اس کا رد عمل اسرائیل کو پوری طرح کھٹکتا ہے۔ غزہ سے اسرائیلی آبادکاری اور فوجی دستوں کا انخلاء حماس کی پالیسی کی فتح ہے۔ حماس کے طویل المدتی مقاصد میں اسلامی ریاست کے طور پر فلسطین کا قیام ہے۔ یاسر عرفات کے انتقال کے بعد حماس نے مقامی سطح پر ہونے والے انتخابات میں حصہ لیا اور غزہ، قلقیلیہ اور نابلس کے علاقوں میں متعدد نشستوں پر کامیابی حاصل بھی کی، لیکن اس کی سب سے بڑی فتح 2006 کے انتخابات میں واضح کامیابی تھی۔ دسمبر 2002 میں حماس کی 15ویں سالگرہ کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے تنظیم کے مرحوم رہنما شیخ احمد یاسین نے 2025 تک اسرائیل کے صفحہ ہستی سے ختم ہو جانے کی پیشگوئی کی تھی۔ 2004 میں احمد یاسین اور ان کے جانشین عبدالعزیز رئیسی کو قتل کر دیا گیا تھا۔ حماس انتظامی طور پر 2 بنیادی گروہوں میں منقسم ہے۔ پہلا معاشرتی امور، جس میں اسکول، ہسپتال اور مذہبی اداروں کی تعمیر، اور دوسرا شدت پسند آپریشن جو کہ فلسطین کی زیر زمین الزیدان القاسمہ بریگیڈ سر انجام دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حماس کی ایک شاخ اردن میں بھی تھی۔ اردن نے اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر بند کر دیا اور حماس کے سینئر رہنما قطر جلاوطن کر دیے گئے۔ حماس امریکی اور اسرائیلی پشت پناہی کے معاہدوں کا شدید مخالف ہے۔ اس نے اوسلو معاہدے کی مخالفت بھی کی تھی۔ 1995 میں حماس کے ایک بم بنانے والے کارکن یحییٰ عش کو اسرائیل نے قتل کر دیا۔ اسرائیل حماس کو راکٹ حملوں اور خود حملوں سے باز رکھنے کے لیے دباؤ ڈالتا ہے، جبکہ حماس اسرائیل کے اس دعوے کو جھٹلاتی ہے اور اس کا جواب وہ اس طرح سے دیتی ہے کہ اسرائیل کی فوج فلسطینی علاقوں میں فلسطینی شہریوں کی موت کی ذمہ دار ہے۔ بش کا امن منصوبہ ناکام ہو جانے کے بعد 7 نومبر 2008 میں ماسکو میں اسرائیلی فلسطینی امن مذاکرات کا سلسلہ آگے بڑھایا گیا۔ امن مذاکرات بھی صرف فلسطین کے ایک دھڑے الفتح کے ساتھ مل کر کیے جاتے رہے، جبکہ حماس کو بری طرح نظر انداز کیا گیا۔ حماس کے ساتھ اب بھی ماضی والا سلوک دہرایا جا رہا ہے۔
دونوں فریقین میں اختلافات یروشلم کا مستقبل، فلسطینی ریاست کی سرحدیں اور فلسطینی پناہ گزینوں کا مستقبل شامل ہے۔ مذاکرات میں آنے والی رکاوٹوں میں سے حماس اور الفتح کے درمیان اختلافات بھی ہیں۔ حماس نے الفتح کو غزہ سے نکال باہر کیا اور الفتح کا غرب اردن کنارے پر پہلے ہی قبضہ ہے۔ الفتح کے حماس کے سینکڑوں کارکنوں کو گرفتار کر رکھا ہے۔